السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام امت محمدیہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ میں آپ کا طبیب حکیم محمد اسرار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کا ہونا۔ یہ بہت زیادہ لوگوں میں مسئلہ پایا جاتا ہے، خصوصاً ایسے لوگ جن کا جگر خراب ہوتا ہے یا جگر کی گرمی بڑی ہوتی ہے، SGPT جو ہے اس کا لیول بڑا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں میں یہ مسئلہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھنے میں ہے۔ یرقان کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی یرقان ہو تو بعض دفعہ جسم میں خمیر اور تعفن کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو ہے بعض لوگوں میں دیکھنے کو آتا ہے۔ تو اصل میں اس کے اسباب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مریض جو ہے وہ گرم چیزیں کثرت سے استعمال کرتا ہے، گرم ماحول میں رہتا ہے یا پھر گرم جگہ پہ کام کرتا ہے، گرم انجنوں کے پاس، پٹھی کے پاس یا پھر باورچی خانے جو ہیں ادھر جو جہاں آگ پہ زیادہ کام ہوتا ہے وہاں زیادہ رہنے سے جسم کے اندر صفرا بڑھ جاتا ہے، اور جس سے جسم میں خصوصاً ہاتھ پاؤں ان میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک وجہ تو پہلے بتا دی ہے کہ خمیر اور تعفن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مریض جو ہے وہ کوشش کرے جب اس کو بھوک لگے اس وقت کھانا کھائے، اس کے بغیر کھانا نہ کھائے، کیونکہ جب خمیر اور تعفن نہیں بنے گا تو یہ جلن جو ہے نہیں ہوگی۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے بہت ہی آسان اور کمال کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ پر لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ طب و صحت کے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوست احباب میں ہماری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ کشنیز 7 تولہ، کاکلا صغار 1 تولہ، کمون ابیض 5 تولہ، چینی 10 تولہ۔ تمام ادویہ کو باریک پیس لیں اور صفوف تیار کر لیں۔ چائے والا آدھا چمچ جو ہے صبح دوپہر شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے چند دن استعمال کرنے سے ہاتھ پاؤں کی جلن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، جگر کی گرمی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔